اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں۔ لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کی، تو آپ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دے، یعنی حضور کی یہ خصوصیت۔ جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں، بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے مسجد میں جب دیکھا اشکان رسول کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں تھا کہتا قل انما انا بشر مثلکم، ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے۔ حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں۔ حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے، آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، یعنی آنکھ نہیں ہے پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز، آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے، کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، جیسے ہی ایک دانہ توڑنا تھا واپس ایک دانہ آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر، تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ ویسے شیخ عبد القادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاہ تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈون نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کی، اس طرح نہیں ہوتا، تو وہ باتیں بنی ہوئی ہیں صرف۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہے، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے، ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی فرض نماز بیٹھ کے، جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے، اور نوافل قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے۔ اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے، اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک، جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے۔ بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے۔ تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے چار زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا، تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح۔ ان کا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں، تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں۔ تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں، نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنا قیام کی حالت، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح، ٹھیک ہے؟ تو بیٹھ کے نماز
پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا. لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا. لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چارپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے، تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں. بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لیں. غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے. یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں. تو آپ کا تیمم ہو جائے گا، تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے. ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں. ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے. مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر عصر کو جمع کر لیں، آسانی ہے. تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کرتے. یہ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سن اندر نہیں کر رہے، ان کی فولڈ نہیں ہوتے. تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری. اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ حنفیوں کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے. زیادہ تر حنفی ہوتے ہیں نا بابے تو حنفی نے، ظاہر ہے اس زمانے تے قرآن و حدیث کے ترجمے نہیں سن ہوئے، تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے. فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، زور کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں ساری نماز، رکوع اور سجدے اشاروں سے کریں. لیکن کرسی پہ آپ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی. اور یہ حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو کہ یہ کام نہیں کرنا. بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز ہو جاتی ہے، وہ آپ جتنی من. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے. اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں. اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں. اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف.
اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ. اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائے، اس شدید ترین جرح ہوتی ہے.
اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت، اللہ سے ڈر جائے۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے، مشکات میں 1957، اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں، ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سینکڑوں جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے، لیکن رمضان مبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان مبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے پورے قرآن میں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہے 23، 6 آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے، اس میں رمضان مبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے، نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع۔ یہ 6 آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، اور اس میں 6 آیات کے اندر 5 سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ پہلے 2 آیات ہم ڈسکس کریں گے، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا، وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقوی۔ اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہو، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے، یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی
سروکار نہیں ہے، سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی۔ باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ دے دینا، روزہ رکھنے کی کیڑی لوڑ ہے۔ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے۔ صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، یہ دونوں آپشن ہے، یعنی مریض والا چکر نہیں، جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507۔ جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہیں یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے، جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نال، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا۔ تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت اور شرعی احکام سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب ٹاپک ہے اس کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، یعنی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ اور کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے حوالے سے پچھلی دفعہ میری تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 شب برات اور شب قدر کے حوالے سے، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن حکیم کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس جو آیا وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ بڑا ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، اس پہ میرے 2 لیکچرز ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن 2 گھنٹے کا، اور حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی، جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کے نظریات کو چھوڑ دیا تھا۔
یہ بڑی سخت آیت ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 167, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. ومن کان مریضا, اور جو کوئی مریض ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. لیکن مولوی آپ کے لیے مشکل چاہتا ہے, کبھی آپ کے لیے آسانی نہیں چاہے گا. اور عجیب طرح کی وہ لاجک سے, وہ نہیں جی اس زمانے اتنے سفر ہوتے سن جناب, وہ گھوڑیاں ہوتے تھے, اونٹ ہوتے, بڑے مشکل سفر سن. آج کل تو ٹرین میں سفر ہے اور ہوائی جہاز میں. آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بھئی یہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, چاہے ٹرین میں بھی سفر ہو, جہاز میں بھی. میں نے سارے سفر کیے ہوئے ہیں. سفر بہرحال سفر ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے سفر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانی کو چھیننے کی کوشش نہ کرے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, لوگوں کو آسانیاں بتاؤ, خوشخبریاں دو, ان کو متنفر نہ کرو دین سے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو. یعنی یہ جو 30 یا 29 مہینے میں جو 29 یا 30 روزے ہیں, یہ گنتی پوری کر لو. اور ظاہر ہے 29 سے کم نہیں ہوں گے, 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک شخص اب رمضان المبارک سعودیہ سے رکھ کے آیا اور یہاں پر 30 روزے ہو جاتے ہیں, وہاں ایک دن پہلے روزہ ہے. اب اس کے یہاں پہنچتے یہاں 29واں ہے اور اس کا 30واں ہے, تو اب وہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا. 31واں جو اس کا روزہ ہے, یہاں کا 30واں جو پاکستان کا بن رہا ہوگا, اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا. لیکن عید بھی نہیں کرے گا, عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا, باقی مسلمانوں کے ساتھ. تو روزہ وہ چھوڑ دے گا, کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے. اور چاند کا مہینہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے, یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 کا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں عید الفطر کے دن. روزوں کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر بھی آیا نا کہ تم اس کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو. حمد بھی کرتے ہیں ہم اس کا, تکبیر بھی بلند کرتے ہیں. اور یہ تکبیرات اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. مسلمانوں کا اجماع ہے ان تکبیرات کے اوپر. عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی, اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید, قربانی کی عید کے موقع پر بلند آواز سے. اب اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186, وہ تیسرا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی روحانی منزل کا حصول. یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. اس آیت پہ کم از کم میں 5 گھنٹے بول سکتا ہوں. فی البدیہہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں, رشد و ہدایت پا جائیں. یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. گاڈ کو رسپانس کریں گے پھر آگے سے رسپانس ملے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہ کو. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کوئی نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائے. نہیں, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں فرما دیجئے میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور بعد میں پھر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ریوائز کیا گیا. میگنا کارٹا ایک آئینی چارٹر تھا جو کنگڈم تھی انگلستان کی, اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا. انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں.
یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. جس طرح آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی یہ وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وحدت الوجود نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ، یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا، یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی، یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں. یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے، تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ اب تو آپ الفاظ کو نہ پھر تعویل نہ کریں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرماؤ بالکل قریب ہوں. تم کیسے قریب ہوں؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اس حوالے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا، کیونکہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور بعض سلفی، ساروں کی نہیں میں بات کر رہا، بعض سلفی جو ہے بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ، سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا جس میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے. تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تھوڑے گاٹے فٹ ہو جائیں. بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق. تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. آپ کی اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی. اللہ کی صفات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے. اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے. رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں، اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں. دونوں طرف سے آپ دیکھیں، ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا، روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی، صحابہ سے اٹھتی تھی کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. کوئی ٹینشن نہ لو، جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا قیام اللیل کر کے، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں، تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی ہے. آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی ہے. اور جس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہمیں جان دی، اچھا جسم دیا، بال بچے دیے اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے، اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں، تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. اور اسی کا ذکر ہے جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اسی کانٹیکسٹ میں 2 لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، یہ چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل.
اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا. بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں, ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے, آج صرف میں سرسری گزروں گا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے اور باقی بھی لباس تو ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے, گلٹی فیل کرتے تھے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم, اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی, تمہیں معاف فرما دیا, تمہارے لیے آسانی کر دی. فالآن باشروہن, پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے, یعنی کہ نیک اولاد. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دو گروہ تھے. ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے, لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے. اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ لوگ حق پر بھی تھے. لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا. یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم, تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے, خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا, کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے, دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے روزے کا, کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے, رات کے وقت ہے یہ معاملہ نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے. من الفجر, فجر کے وقت, یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے, جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین. اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب, یعنی جھوٹی صبح. اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے, اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید. اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق. اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے, وہ کالا اور سفید ڈورا ہے, فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جب سورج کی ٹکیا باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں, یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے, پھر کھانا پینا چھوڑ دو. آج کل بڑا آسان ہے, وہ ٹائم ٹیبل بنے ہیں, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا. اینڈرائڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں گا. بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اپنے تکیے, اپنے سرہانے, ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھ لیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے. جب ان دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں, آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے یہ والے ڈورے نہیں ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہاد صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں. اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث انہیں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا. یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اجتہاد. تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد. اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں. وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا, انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی, آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے. تو اب اس میں کوئی ضد نہیں کر لیجیے.
تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے، انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو. اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا. یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک، یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک. اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے، میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں، اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں، اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا. اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں. اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو، حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے ہیں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں. پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ جی افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی گروپ پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے مطابق چلیں. میں ہمارے جیلم میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو، کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو ہے پہلے ہے. اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی. ان کو بتایا کہ آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے، ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہوں. آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا، اللہ یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر. مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے، بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے. اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے. اب آخری آیت اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 جس میں 5واں ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لٹمس ٹیسٹ. ہاں جی، یہ آ رہی ہوں کوڑیاں گلا. کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا. بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کے لیے. ٹیسٹر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں، لعنتیں لوٹ رہے ہیں. مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے جائیداد ہتھیا لی رشوت کے ذریعے، اور وہ گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو. لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز ہے. میں پہلے پوچھ رہا ہوں تہاڈا کیا خیال ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے. تو میں نے کو پوچھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ دل کا جو مفتی ہے نا، بہت بڑا مفتی ہے. میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں.
تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو. تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں، پتہ لگ گیا جناب تو تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں جی کنفرم نہیں ہوئے تو قبول. قرآن اس لکھے حرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے والے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا. اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. حرام کا مال کھا کر حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں. اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے، لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے. اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا. میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں. باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا، رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ. اب قرآن پاک اب بند کر دیں، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا. یہ 3 حدیثیں، اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ. رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے. لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات، اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے ہی کر دینے جی، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا. تو جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام. وہ سن لیا حدیث صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں. یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے. یہ لوگ جو پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں آپ اعلانیہ پبلک کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ. اور جی دودھ میں پانی نہ ملائیں جی، خالص دودھ کتنے 100 روپے کلو ہی دے سکتے ہیں نا جی. 60 روپے کیڑا ہے، لوگوں کو پتا ہے نا کہ 60 روپے کیڑا خالص ہے، پانی والا ہوگا. تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ 60 روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے لکھ کے لگا دیں. ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں. دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا چھپانا ملاوٹ ہے. آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ 60 روپے، خالص دودھ 100 روپے، لیں گے لوگوں کو پتہ چل دے گا. لیکن 60 روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں، حرام خوری ہے. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں 2773 ہے. مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. شک سے پاک شے کو اختیار کر کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیاوی والی چیز، دین والی چیز میں کو کنفرم بھی بتا دینا کہ غلط ہو رہا ہے، کہتے ہیں نہیں ایڈی بھی سختی نہیں ہے دین. اور یہاں کہہ رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دو. دوسری حدیث رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا، یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھا، کوئی صحابی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی، اناج گیلا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو. اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے.
اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. ان تہاڈی گل منی ہے یا محبوب دی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تسی تو کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے نہ اسی حرام خوری چھڈنی ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے. اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. محبوب تو پہلے ہی فارغ کر گئے تانوں ملاوٹ کرنے والا نو. ون وے ٹریفک چلائی رکھو، کسی کام کی نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2760. یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے. کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا، اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا. ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ. میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو، آپ سب کو پتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے، جی 1 لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے، لکھوں لگوں دی زمینہ ہتھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. یہ آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو. وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی ہے، اس نے شکل کیوں دیکھنی ہے؟ کدی نورانی ہے تو کدی کالی ہے، انہیں آپ بنائی ہوئی ہے. جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے؟ وہ تو اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ نے شکلیں کیوں دیکھنی ہے؟ مال بھی نہیں دیکھنا، وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. دلوں اور اعمال کو دیکھنا ہے کہ اس نے حرام سے کمایا ہے کہ حلال سے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور اجر پکا کرنا ہے. یہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے. اور پھر اسی حدیث میں 7 الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی 2 مختلف آیات تلاوت کی. ایک یہ تھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور اعمال کرو نیک. اور دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پراندہ بال ہے، جسم مٹی سے آلود ہے، ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے، حرام کے مال سے. اس کا پینا حرام کے مال سے ہے، اس کا لباس حرام کے مال سے ہے، اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا، اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا. اعوذ باللہ تعالی. تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا، رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اور یہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے. اب میرے بھائیو آخر میں 17 صحیح الاسناد حدیث ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میرے بھائیو آخر میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ کل 17 رکھتے ہیں. اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا
لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے جو مشکات المصابیح ہے، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح is the encyclopedia of حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو 18 MB کی 3 فائلز مل جائیں گی، ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں، الحمدللہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ 6294 احادیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا، اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک.com پہ اسے دیکھیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی نا بھائی جی، جی 4 اتنے چلنے والی گڈی ہے، وہ بھی ایک ٹائر لال ہو نا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان
کہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے, وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی, مشکات میں ہے, اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں, ایک نماز سے دوسری نماز تک, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف, نہیں, کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے, کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے, تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے, یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا, جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے, روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے, خاص میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں. اور پھر 7 الفاظ ہیں, میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں, روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 ہی الفاظ ہیں, روزہ ڈھال ہے, یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں, اللہ تو ڈر, میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار, جان چھٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے, لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے, متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا, اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے, شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو, گناہوں سے بچو, اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے تھے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7, اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ
دوزخ سے چھٹکارے کے, اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں, اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت, اللہ سے ڈر جائے. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے, الریان دروازے سے ندا کی جائے گی, اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے, اور قتال کرنے والوں کے لیے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 2053 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں, یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال, اللہ کی راہ میں نکلنا, نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے, فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں, اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے, جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے. اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں, مشکات میں ہے 2064. پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا, مشکات میں 2053 تھا, یہ مشکات میں 2064 ہے, کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا. یہ بات سمجھانے کے لیے. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن الکبری البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے, اور مشکات میں 1992 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے, اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے. اور یہ کرنا چاہیے. آپ سامنے بیٹھے ہوں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, اس کے حصے کی خود لیں, تو ڈبل روزے کا ثواب کمائیں. چوپڑیاں نہ لے دو, تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا, اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے, اور مشکات میں 2249 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1, روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے. نمبر 2, عادل بادشاہ. اور نمبر 3, مظلوم کی دعا. اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی, یہ بڑی ڈیٹیلز ہے. مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے 1753. جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے, جو مشکات میں 2249 ہے. یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں. اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے, یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی, اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک برحمتک, اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, التی وسعت کل شیء ان تغفر لی, کل شیء ان تغفر لی, وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے, رب اجعلنی کی جا سکتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی, کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے. اور ایک مسنون دعا ہے, سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے, یہ جعلی دعا پبلک کی, کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, اس دن کے روزے کی نہیں, اگلے کل کے روزے کی, وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے, خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے, سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یعنی پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد, پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی, پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں, سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے,
کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ۔ اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی۔ مشکات میں 1994 ہے، سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پر ضعیف ہوگی۔ اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے۔ اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں ہے 2047۔ اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لی، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لی، ہمیشہ کے روزے۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں۔ پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کریں۔ بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے کوئی اس میں ایشو نہیں۔ اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے، آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 ایف ایس سی لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میں کوئی مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے، لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زرولی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے۔ اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 6 کتاب 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی، اندازہ کریں، وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی زرولی کراچی کا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے۔ اب میرے بھائیوں آخری 5 حدیثیں، یہ 12 ہو گئی، اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں، 12 اور 5، یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں 1999، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے، مشکات میں 2014، صحیح سند کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوندے نے، اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے، تو بےچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائیں، بجائے یہ کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ قدر کچھ کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو، تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھ رہے۔ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی۔ 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمذی کی، مشکات میں 927، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے
جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا. اور تیسری چیز فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرے. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, برباد ہو جائے, جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ. اچھا, اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے, وہ مشکات میں تو نہیں ہے, المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256, جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے, امام ذہبی نے بھی, شیخ البانی نے بھی, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پہ مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے. واقعی دوسری بات, اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے, دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے, اس میں الفاظ ہیں دوسرے, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے ایسا شخص. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ باقی وہ برباد ہو جائے, والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں, مسند احمد سے, المستدرک للحاکم سے, شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے, اللہ کے حضور سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا, اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر, اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا, قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا, اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا, الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے, القرآن حجت لک او علیک,